سیاسی جماعتوں کے بیچ جو چپکلش تھی اسی خبریں بنتی تھی، اس میں ہم بات کیا کرتے تھے. لیکن حالیہ چند دنوں سے یوں تاثر ابھر ہے جیسے ادارے آمنے سامنے ہیں، چاہے وہ فیصل واڈا صاحب کی پریس کانفرنس ہو، فالوڈ بائی مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس، کامران ٹیسوری صاحب کی پریس کانفرنس، اون چودھری صاحب کی پریس کانفرنس، اور ایک نیا سلسلہ یہ سامنے ہے جس سے تاثر ہی ابھرا بنا کسی لگی لپٹی کہ ایز اف یہ عدلیہ کی جانب نشانہ لیا جا رہا ہے. اور پھر جب عدلیہ بھی ایکشن میں آئی، کل عمران خان صاحب کی پیشی تھی، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کی اظہر ابراہیم میں 3 رکنی بینچ بنا، فیصل واڈا صاحب کو نوٹس دیا ہے آج خود کہ وہ پیش ہوں، شوکاز نوٹس انہیں جاری کیا گیا ہے. وہ بدستور اپنی پوزیشن پر قائم ہیں کہ پگڑی اچھالی جائے گی تو پگڑی کا ہم فٹ بال بنائیں گے. اور لیکن فیصل واڈا صاحب پراکسی کے لفظ کے اوپر بھی نالا ہیں، کیونکہ ریمارکس میں جسٹس عطا من اللہ صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا. جسٹس بابر ستار کو بھی وہ تنقید کا ہدف بنا رہے ہیں. لیکن کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ اس سے معاملات اور بگڑیں گے. ایک خبر یہ بھی آئی کہ غالباً اس سب کے بیچ حکومت چاہ رہی ہے کہ اداروں کے بیچ ڈائیلاگ ہو. کیا کوئی ایسی راہ ہے؟ اور کیا فیصل واڈا صاحب اپنے بیان پر قائم رہیں گے، معافی مانگیں گے یا عدالتی کارروائی کا سامنا کریں گے؟ اس سب کا جواب جاننے کے لیے آج ہم نے زحمت دے رکھی ہے جناب فیصل واڈا صاحب کو، تاکہ ان سے کھل کے بات ہو سکے. فیصل واڈا صاحب بہت شکریہ آپ وقت دیا پروگرام ڈائریکٹ لائن کے لیے. میں نے سنا ہے کہ رات گئے کچھ دوست آپ کو سمجھاتے رہے کہ مرشد ہاتھ ہولا رکھیں، معافی تلافی کی جانب آپ جائیں. تو کیا آپ معافی تلافی کی جانب جائیں گے یا کارروائی کا سامنا کریں گے کیونکہ اب آپ کو بلا لیا گیا ہے؟ دیکھیں جامی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک ایماندار چیف جسٹس صاحب اور ان کے بینچ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، اور مجھے موقع مل رہا ہے، اور یہی انصاف کا طریقے کہ مجھے موقع دے رہے ہیں. موقع دینے کے بعد میں اپنی چیز ایکسپلین کروں گا کہ میں نے کوئی توہین نہیں کی، میں نے ججوں کا نام بھی نہیں لیا، میں نے ججوں کی بات بھی نہیں کی. اور اس کے بعد پھر اللہ کے بعد ان کے پاس ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ میں اس پہ تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں نے تو سوال کیا ہے، اور سوال کا جواب جو مجھے آیا ہے اس میں کانٹرڈکشن آ گئی ہے. وہ کیسے؟ تو جو میرا ابہام تھا وہ بڑھ گیا ہے. دیکھیں جی، میں نے بابر ستار صاحب کو پہلے کہا آپ جواب دے دیں کہ آپ نے گرین کارڈ کے اوپر کہیں بتایا ہوگا، کوئی ریکارڈ کا حصہ ہوگا، انہوں نے لکھ کے بھیج دیا 30 تاریخ کو کہ جی ہم نے نہیں، انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ جی ہم نے رپورٹ کیا تھا. تو تاثر یہ ملا کہ اس کا ایویڈنس ہوگا، کہیں ریکارڈ کا حصہ ہوگا، کسی فائل نمبر کے اندر ہوگا، کسی کمرے کے اندر ہوگا. پھر جب میں نے ان کو ایک اور لیٹر لکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا ریکارڈ نہیں ہے، لیکن جوڈیشل کاؤنسل میں اس کی بات ہوئی ہے. تو جوڈیشل کاؤنسل کی تو چیز آپ پہلے کہا کہ رپورٹ کر دیا ہے، تاثر یہ ملا کہ وہ اس کا ریکارڈ ہے، پروف ہے، اہلیت پہ کوئی سوال نہیں ہو رہا. اس کے بعد پھر آپ نے جواب میں لکھا کہ نہیں ثبوت اب نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے ثبوت؟ آپ نے پھر خود ہی کہہ دیا اس لیٹر میں کہ جوڈیشل کاؤنسل کے پاس اس یہ بات ہوئی تھی، تو اس کے منٹس دکھا دیں. اگر یہ منٹس آ جائیں گے، جو میرا گمان بھی اور یقین بھی ہے کہ وہ منٹس ہوں گے، کیونکہ منٹس ہوتے ہیں، تو پھر تو بات ختم ہوگی. میں تو یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ کنٹروورسی ختم ہو جائے. انہوں نے سوشل میڈیا میں نوٹس دیا، میں نے کہا گھٹیا کیمپین کر رہے ہیں آپ کے لیے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن اگر میری ماں جو دنیا میں نہیں ہے اس کے اوپر کیمپین ہو رہی تھی، ایک عام پاکستانی کے لیے ہو رہی تھی، تب بھی آپ یہ نوٹس لے لیتے. تو میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. لیکن اگر اب جوڈیشل کاؤنسل میں بھی اس کا منٹ نہیں ہے تو پھر ریپرکشن ہوں گے. ریپرکشن تو ہوں گے نا. اچھا، آپ مجھ پہ، میں آپ پہ الزام لگا دوں گا آپ مجھ سے یہاں پیسے لے کے، کسی چینل سے پیسے لے کے مجھ سے یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ مجھ پہ ڈیفیمیشن کا کیس کریں گے. آپ کہیں گے شواہد دو. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی پہ بھی الزام لگائیں اور شواہد نہ ہو. تو اس میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ اگر میں سینیٹر ہوں یا میں عام پاکستانی ہوں تو میرا کام ہے، مجھے کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ میں اپنے اداروں کا تحفظ کروں. اگر میرا ادارہ ہے فوج تو میں اس کا بھی تحفظ کروں گا. میرا ادارہ اگر جوڈیشری ہے تو میں اس کا بھی تحفظ کروں گا. آپ تو جوڈیشری کا تحفظ کرنے کی بجائے انہیں جواب دہ بنا رہے ہیں، سوال ان کے اوپر اٹھا رہے ہیں. آپ تو ان کی نہیں سر میری بات سنیں. نہیں سر میری بات سنیں. کیا جوڈیشری سے آپ کو محبت نہیں ہے ویسی جو آپ کو فوج سے محبت ہے؟ اطہر منر صاحب نہیں، مجھے تو ہے. میں نے تو اس کے اندر کون سا کام کیا تھا؟ کیا مجھے پتا تھا کہ میرا 14 تک جواب نہیں دیں گے؟ میرے پاس خواب آیا تھا کہ میں 30 تاریخ کو لیٹر لکھوں گا، اس کا 14 کو نہیں ہوگا، میں 15 کو پریس کانفرنس کروں گا اور اس وقت تک یہ 6 ججز کا لیٹر آ جائے گا. ایسا کنٹروورسی نہ بنائے نا. جدھر آپ لوگوں کو ایکشن لینے کی ضرورت اور دیکھنے کی ضرورت ہے، وہاں پی ٹی آئی کے اندر جو ہے رؤف صاحب جو ہیں وہ کیمرے کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ ٹاؤٹ ہے چیف جسٹس. ادھر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے. ادھر حملے ہو رہے ہیں، ٹرول اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے غلاظت بک رہے ہیں. وہ سر
کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں ہے. میں نے جنرل ایک واڈا صاحب پھر یہ جو رؤف حسن صاحب والی بات ہے جب آپ پیش ہو رہے ہیں, آپ ویسے یہ تو بتا دیں آپ پیش ہو رہے ہیں؟ سر جب سے مجھے نوٹس آئے گا تو ظاہری بات ہے سر, چیف جسٹس صاحب نے بلایا تو پیش کیوں نہیں ہوں. ابھی نوٹس نہیں ملا؟ نہیں مجھے تو نہیں ملا. اگر ملا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیش ہوں گے؟ 100% مجھے ٹھیک, آپ جب آپ پیش ہوں گے تو یہ جو بات ابھی آپ نے کی رؤف حسن صاحب والی, ٹاؤٹ کا لفظ جو ہے, میں تو دہرا نہیں سکتا جملہ, وہ بھی آپ کیا ان کے سامنے رکھیں گے یہ سوال ایسے جیسے آپ میرے سامنے بات کر رہے ہیں؟ دیکھ بہت ساری چیزیں رکھوں گا میں, ان کی ثواب دید ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے لیے قانون کچھ اور ہو جائے گا, کسی کے لیے قانون کچھ اور ہو جائے گا. میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ کہتے ہیں تم نے مجھے گالی دی, تو یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, میں نے تو نہیں کی. ٹھیک ہے, اگر آپ, میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں, میں منافق نہیں ہوں جامی صاحب, میں پیدا بڑا میری نیچر میں. آپ ابھی کیمرے کے اوپر مجھے گالی دیں گے, میں 2 گالیاں آپ کو دوں گا. میں وہ روایتی سیاستدان نہیں ہوں کہ کیمرہ ہٹا کے گالی دوں گا. میں پیچھے بند کمروں کے بند کیمروں کے پیچھے پیر نہیں پڑتا. میں جیسا ہوں میں ویسا. میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی, میں نے جرنلائز کی ہے. آپ میری پگڑی اچھالیں گے, میں آپ کی پگڑی کا فٹ بال بنا دوں گا. آپ اچھالیں گے تو میں پگڑی کا فٹ بال اچھالوں گا. یہ نہیں ہو سکتا آپ میری پگڑی اچھال دو, یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بڑا میں کلیئر ہوں. آپ مجھے عزت دیں گے میں ڈبل عزت دوں گا, مجھے پیار دیں گے میں ڈبل پیار دوں گا, آپ احترام دیں گے ڈبل احترام دوں گا. میں کیا کہوں, منافقت کروں کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں, جیسا ہوں میں ویسے ہی بتاؤں گا. جناب چیف جسٹس کی جو آج کی کارروائی تھی نا, اس سے تو مجھے جناب چیف جسٹس کی سربراہی میں جو آج کی کارروائی تھی آپ والے کیس کو لے کر کے, اس سے مجھے تو بحیثیت صحافی تاثر یہ ابھرا جیسے وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی میرے کسی فیصلے پہ یا مجھ پہ کوئی بات آپ نے کرنی ہے, تنقید کرنی ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, لیکن ادارے کو آپ ڈیفیم نہ کریں, ادارے کو کیوز نہ کریں, ادارے کی ساتھ پہ. جامی صاحب آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے, میں نے کہا ہے کہ اوئے فلانا جج میں چھوڑوں گا نہیں. میں نے ایک بہت سیدھی سی بات کی, میں نے کہا سر اگر آپ الزام لگائیں گے تو آپ کو اس کا ثبوت پیش کرنا ہے. میں نے کون سی قیامت ڈھا دی ہے بھائی, جو مجھ پہ اپلائی ہوگا وہ آپ پہ بھی ہوگا, جو آپ پہ اپلائی ہوگا وہ ججوں پہ بھی اپلائی ہوگا, باقی اداروں پہ بھی اپلائی ہوگا, فوجیوں پہ بھی اپلائی ہوگا, بزنس مین پہ بھی ہوگا, کیمرہ مین پہ بھی ہوگا. دو قانون اور 2 پاکستان تو یہاں نہیں چل رہے نا. میں نے غلط بات کیا کی ہے, میں نے کہا اگر آپ میری پگڑی اچھالیں گے, آپ بھی ہیں, جنرل بھی ہے, بائیڈن بھی ہے, جج ہے, پاکستانی ہے, ڈرائیور ہے, بڑا آدمی ہے, جو میری پگڑی اچھالے گا میں اس کی ڈبل پگڑی اچھالوں گا. آپ اچھالیں گے نہیں تو میں کیوں کروں گا. کیوں آپ نے ججوں کو کیوں لگا ہے کہ میں نے ان کو اٹیک کیا, انہوں نے کسی کی پگڑی اچھالی ہے کیا؟ جب میں نے نام نہیں لیا, اگر آپ مجھے کسی کو برا بلا بھی کہہ رہے ہیں میں کیوں کہوں گا کہ جامی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں, آپ میرے ساتھ مجھے گالی دیں گے تو میں 2 گالیاں دوں گا. نہیں ویسے اس کو تو ذرا آپ جامی صاحب جی بات پوری کر لیں. جامی صاحب اب میری سر ریکویسٹ یہ ہے کہ جدھر واقعی میں توہین عدالت ہوئی ہیں, جہاں بھی ہوئی ہیں, وہاں ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کیا میرا سوال اٹھانا میرا جرم بن گیا ہے کہ میں نے بولا سستی روٹی پہ کیوں اسٹے آرڈر دیا, میں نے بولا کہ بھٹو کو پھانسی دی, جج کا کیا ہوا, میں نے کہا نسلا ٹاور میں بے گناہ لوگ سڑک پر آ گئے, اس جج کا کیا ہوا, عمران خان کی چلتی حکومت گرا دی چھٹی والے دن کورٹس کھول کر پابند کر کے, ان کا کیا ہوا, زرداری صاحب کو 14 سال رکھا جیل میں, اس جج کا کیا ہوا, آپ نے نواز شریف کو اوور دا کاؤنٹر پیسے نہ لینے پہ نکال دیا, اس جج کا کیا ہوا, ریکارڈ ایکٹ میں اربوں ڈالر کا نقصان کر دیا, اس جج کا کیا ہوا, ریپ کیسز پہ آپ نے کوئی اسکت نوٹس یا کوئی سنڈے کے دن دفاتر کھول کے کوئی فیصلہ نہیں دیا. یہ کیا سارے میرے رشتہ دار ہیں؟ اس میں خدا نخواستہ میرا کوئی انٹرسٹ ہے؟ میں اگر پبلک انٹرسٹ کی بات کر رہا ہوں, غریب کی بات کر رہا ہوں, عام آدمی کی, اور پلس میں غریب پارٹی ہوں, میرے ساتھ بربریت ظلم ہوا ہے. میری ماں ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھی جامی صاحب, جب مجھے ہائی کورٹ اسلام آباد نے 2 دفعہ ایک گناہ جو میں نے نہیں کیا اس پہ دیا, اور مجھے ٹرائل کر دی, اور